حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ تو ایسا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت سے آسمان و زمین بھی کانپ اٹھے۔ یہ دنیا کا تنہا ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بعد آسمان لال پڑ گیا تھا، اور اس دن بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون ہی ملتا تھا۔ کئی دنوں تک لال آندھیاں چلتی رہی اور ہر طرف ایک وحشت سی چھائی ہوئی، کیونکہ حضرت حسین کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی، بلکہ نبی کے نواسے حضرت حسین کو بڑی بے دردی سے کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ دوستو، حضرت حسین ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی اور حضرت فاطمہ کے لڑکے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سالوں کے بعد جب یزید بادشاہ بنا تو اس نے حکم دیا کہ سارے لوگ آ کر میرے ہاتھوں پر بیعت کریں اور مجھے اپنا بادشاہ و خلیفہ مانیں۔ یزید ایک بہت گنہگار اور عیاشی کرنے والا انسان تھا۔ وہ مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے بالکل لائق نہیں تھا، یہاں تک کہ کئی تاریخ لکھنے والے یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شراب بھی پیتا تھا۔ اس لیے جب حضرت حسین کو اس بات کا خبر ہوا کہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ و بادشاہ بن چکا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یزید بادشاہ بننے کے بالکل لائق نہیں ہے، اس لیے میں کبھی بھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ حضرت حسین ہمارے نبی کے نواسے اور اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور ہستی تھے۔ اس لیے مسلمانوں میں جب تک حضرت حسین یزید کو اپنا خلیفہ نہ مانتے تب تک دوسرے مسلمانوں کے ایک بہت بڑی تعداد بھی یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ یہ خبر جب مدینہ کے گورنر ولید تک پہنچی تو اس نے حضرت حسین کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں ورنہ آپ کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے گا۔ حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں کسی گنہگار انسان کو اپنا بادشاہ ہرگز نہیں مان سکتا، اس لیے میں مرنا تو گوارا کروں گا لیکن یزید کو کبھی بھی اپنا خلیفہ نہ تسلیم کروں گا۔ کوفہ شہر کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت حسین کی طرح یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے جب ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے بھی یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ شہر والوں نے بہت سارے خط لکھ کر حضرت حسین کو کہا کہ آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ و خلیفہ تسلیم کریں گے اور آپ کی خاطر اگر ہمیں لڑنا پڑے تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ یہ بات جب حضرت حسین کو پہنچی تو انہوں نے کوفہ شہر جانے کا ارادہ بنا لیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ اس طرح سفر نہ کریں، یزید کی حکومت بہت ظالم ہے، اس لیے وہ آپ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے، اس لیے آپ کوفہ والوں کو پیغام بھیجیں کہ اگر وہ حقیقت میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں تو خود ہی اپنے لشکر کو لے کر مدینہ آ جائے۔ لیکن حضرت حسین نے جواب دیا کہ نہیں، میں کوفہ جانا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے آج رات اس بارے میں ایک خواب بھی دیکھا ہے اور میرا لڑائی کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ جب یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے اسے اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے ہر وہ طریقہ اپنایا کہ جس سے وہ حضرت حسین کو ڈرا دھمکا کر اپنی بات ماننے کے لیے راضی کر سکے۔ اس لیے جب یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین کو کوفہ شہر کی طرف اپنا لشکر لے کر نکل چکے ہیں اور کوفہ والے حضرت حسین کو اپنا خلیفہ و بادشاہ ماننا چاہتے ہیں، یزید نے اپنے محل کے ایک بہت ہی ظالم اور سخت دل انسان کو کوفہ شہر کا گورنر بنا دیا۔ اس کا نام ابن زیاد تھا۔ یزید نے اپنے گورنر ابن زیاد کو حکم دیا کہ اگر حضرت حسین کوفہ شہر پہنچنے کی کوشش کرے تو انہیں راستے میں ہی روک دیا جائے اور انہیں کسی حال میں بھی کوفہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ کوفہ شہر سے سینکڑوں کلومیٹر پہلے کربلا کا میدان پڑتا ہے۔ جب حضرت حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو ادھر کوفہ شہر کے گورنر نے ایک بہت بڑا لشکر کربلا کے طرف روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کا سردار ابن سعد تھا۔ دشمنوں کا لشکر جیسے ہی کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں نے ندی کے کنارے اپنے آدمیوں کو پھیلا دیا تاکہ حضرت حسین کے قافلے والوں کو ایک ایک بوند بھی پانی نصیب نہ ہو سکے اور یہ لوگ مجبور ہو کر یزید کو اپنا خلیفہ بنا لے۔
حضرت حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، جس میں 32 لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور باقی سب پیدل آئے تھے۔ 3 دنوں تک حضرت حسین اور ان کی ساتھی سب پیاسے رہے۔ حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں ان کی بہن اور بھائی اور لڑکے سبھی مدد کے لیے آئے تھے۔ دشمنوں کے لشکر نے جب دیکھا کہ پانی روکنے کے باوجود حضرت حسین اور ان کے ساتھی اپنے بات پر اڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے حضرت حسین کے لشکر پر حملہ کرنا چاہا، تو حضرت حسین نے دشمنوں کے سردار کو پیغام بھیجا کہ ہمیں رات بھر سوچنے کا موقع دو، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ پیغام سن کر شمر کی، جس نے حضرت حسین کا گردن کاٹی تھی، اس نے کہا کہ ہم رات بھر ہی مہلت نہیں دے سکتے بلکہ اسی وقت حملہ کریں گے۔ لیکن آگے سے کسی نے کہا کہ اے شمر، مہلت ہی تو مانگ رہے ہیں، اگر وہ بغیر لڑے مان جاتے ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی، اس لیے رات بھر ہی مہلت دے دینا چاہیے۔ شمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر رات بھر میں سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ صبح کا حملہ خطرناک ہوگا۔ یہ جمعے کی رات تھی۔ حضرت حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے دوستو، تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں اپنی جان گنوانا پڑے، اس لیے میری طرف سے بالکل اجازت ہے۔ میں ان دشمنوں کا جیسے ہو سکے ویسے مقابلہ کروں گا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ سارے ساتھیوں نے جواب دیا کہ اے حسین، کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے، اور ان دشمنوں کو آپ سے لڑنے سے پہلے ہی ہمارا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ آپ کی خاطر ہم اپنے سر کٹوا دیں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ساری رات حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگی اور اپنی فریاد رکھی۔ صبح سب نے فجر کی نماز پڑھی۔ سامنے دشمنوں کا لشکر حملہ کرنے کو تیار تھا کہ اسی وقت حضرت حسین کو ہلکی سی نیند آ گئی، اور پھر جب وہ بیدار ہوئے تو مسکرانے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ ابھی خواب میں مجھے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اور پھر حضرت حسین نے اپنے لشکر کو ترتیب دے کر کھڑا کیا اور سامنے دشمنوں کو پکار کر کہا کہ اے لوگو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا تم رسول کے نواسے سے جنگ لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ میرے نانا کے چاچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی نہیں تھے؟ کیا میرے نانا کی وہ بات یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے؟ دشمنوں کے لشکر پر حضرت حسین کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے لشکر پہ صرف ایک مسلمان حضرت حر بن قیس ایسے تھے کہ جو یزید کے لشکر کو چھوڑ کر حضرت حسین کی طرف آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ وقت ہے جنت اور دوزخ کے فیصلے کا، اگر آج میں حضرت حسین پر تلوار اٹھا لوں گا تو اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ دشمنوں کے سردار ابن سعد نے سب سے پہلے تیر حضرت حسین کے لشکر کی طرف چلاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ آج سب سے پہلا تیر میں نے چلایا تھا، اور پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حسین کے لشکر کے ساتھ اللہ کی ایک خاص مدد بھی تھی۔ سامنے دشمنوں کا 4000 کا لشکر تھا اور ادھر حضرت حسین کی طرف صرف 72 لوگ تھے، لیکن یہ 72 لوگ ان 4000 دشمنوں کا مقابلہ ایسے کر رہے تھے کہ گاجر مولی کاٹے جاتے ہیں۔ حضرت حسین کے لشکر میں ایک بہت بہادر مسلمان تھے، ان کا نام حضرت جوہیر تھا۔ دشمنوں کے 10 لوگوں ایک ساتھ مل کر حضرت جوہیر پر حملہ کرتے، لیکن حضرت جوہیر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے ایسی تیزی سے ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے کہ پلک جھپکتے ہی سب کی گردنوں کاٹ کر انہیں زمین پر گرا دیتے۔ کوئی ان کے پاس آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ حضرت جوہیر کو دیکھ کر سارے دشمن سہم جا رہے تھے کہ تبھی شمر نے حکم دیا کہ جوہیر کے پاس کوئی نہ جائے، بلکہ دور سے ہی ان کے اوپر پتھر مارو اور تیر چلا کر ان کو زخمی کرو۔
ورنہ وہ آج سارے لشکر کو ختم کر دیں گے۔ اور پھر دشمنوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے دور سے حضرت جوہیر پر پتھر مارنا شروع کر دیا۔ حضرت جوہیر بہت دیر تک پتھروں کو روکتے رہے، لیکن تبھی اچانک ایک دشمن نے تیر چلایا اور وہ سیدھے حضرت جوہیر کے کندھوں پر آ کر لگا کہ جس سے ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ شمر کی حکم پر فوج نے دوڑ کر حضرت جوہیر کو رسیوں میں جکڑ لیا اور اپنے سردار ابن سعد کے سامنے لا کر پیش کیا۔ حضرت جوہیر نے ابن سعد سے کہا کہ شکر منا کہ میرے ہاتھ کٹ گئے، ورنہ آج میں تیرے سارے لشکر کو کاٹ دیتا۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دو، اور پھر پیچھے سے شمر نے اپنی تلوار سے حضرت جوہیر کی گردن کاٹ دی۔ حضرت حسین کا لشکر اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا کہ دشمنوں میں سے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے دشمنوں کی سردار ابن سعد نے 500 تیر اندازوں کو تیر کمان دے کر بھیجا اور کہا کہ دور ہی سے حضرت حسین کے گھوڑوں تیر چلا کر مار ڈالو، تاکہ حسین کے لشکر والے بے بس ہو جائے اور پھر ہم اپنے گھوڑوں سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان 500 تیر اندازوں نے دور ہی سے تیر چلانا شروع کیا اور حضرت حسین کے لشکر کے سارے گھوڑوں کو مار ڈالا۔ گھوڑوں کے مرنے کی وجہ سے حضرت حسین کا سارا لشکر پیدل ہو گیا۔ جمعے کا دن تھا، دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، جمعے کی نماز کا وقت قریب تھا، تو حضرت حسین نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آواز لگا کر دشمنوں کے سردار سے کہو کہ ہمیں جمعے کی نماز پڑھنا ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے لشکر کو روک لو تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ لیکن سامنے سے دشمنوں کی سردار نے جواب دیا کہ ہم تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ مجبور ہو کر حضرت حسین نے نماز خوف پڑھی۔ وہ اس طرح کی آدھے لوگ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور آدھے لوگ پیچھے جماعت کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دشمن کا مقابلہ کرنے لگے اور باقی لوگوں نے آ کر اپنی جمعے کی نماز پڑھی۔ لڑائی مسلسل جاری تھی۔ دشمنوں کی فوج کے پاس ہتھیار تھے، لیکن حضرت حسین کی فوج کے سارے گھوڑے مارے جا چکے تھے، اس لیے دشمنوں نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کی فوج پر حملہ کر دیا اور ایک ایک کر کے حضرت حسین کے فوج کے سارے لوگوں کو مار دیا۔ حضرت حسین کے بڑے لڑکے حضرت علی اکبر سامنے کھڑے تھے۔ ایک دشمن نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور حضرت علی کے اکبر کے سینے پر اپنی تلوار بھونکتے ہوئے ان کی گردن اڑا دی۔ اپنے بیٹے اس طرح قتل ہوتا دیکھ حضرت حسین نے بھی تڑپ اٹھے اور دوڑ کر علی اکبر کو اپنی گود میں لے لیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن دشمنوں نے آج نواسۂ رسول پر رحم نہ کیا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے باپ حضرت حسین کو گود میں ہی دم توڑ دیا۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر ایک کنارے رکھی۔ اسی وقت ایک دشمن نے حضرت حسین پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت حسین کے بھائی حضرت عباس آگے بڑھے اور اس دشمن کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ اپنے گھوڑوں پر سوار تھے اور حضرت عباس پیدل تھے، اس لیے تھوڑی دیر کے مقابلے کے بعد اس دشمن نے حضرت عباس کو بھی شہید کر دیا۔ ایک ایک کر کے سارے اہل بیت شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین کے ساتھ اس دن ان کے گھر والے میں سے 18 لوگ آئے تھے، لیکن یہ دشمن ایک ایک کو طاق کر شہید کرتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں اور بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہے تھے۔ حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ نے جب دیکھا کہ دشمنوں نے میرے چاچا حضرت حسین پر حملہ کر دیا ہے تو یہ 6 سال کا بچہ اپنے خیمے سے ایک لاٹھی لے کر اپنے چاچا حضرت حسین کو بچانے کے لیے دوڑا، لیکن تبھی سامنے سے دشمن نے ایک تیر چلایا اور پھر گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین کے سامنے ہی ان کے بھتیجے حضرت عبداللہ کے سینے پر اپنی تلوار بھونک دی اور ان کو شہید کر دیا۔ جس وقت دشمن نے حضرت حسین کے بھتیجے کے سینے میں اپنی تلوار بھونکی تو بھتیجے عبداللہ نے چیختے آواز میں اپنی چاچا حضرت حسین کو پکارتے ہوئے کہا کہ ہائے میرے چاچا، مجھے بچاؤ۔ حضرت حسین
اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے دوڑے، لیکن تب تک دشمن اپنا کام کر چکا تھا اور حضرت عبداللہ کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ حضرت حسین نے دوڑ کر اپنے بھتیجے عبداللہ کو اپنی گود میں لے لیا اور